بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ 30 ستمبر سے لے کر 6 اکتوبر 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اس ہفتے آپ اپنے تمام امور کو، تمام کاموں میں جتنا بھی ہو سکے آپ ایکٹیو رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے کاموں کا صلہ آپ کو لازمی ملے گا۔ اور اس ہفتے کچھ نئے تعلقات آپ کے بننے جا رہے ہیں نئے لوگوں سے، اور وہ تعلقات آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہے گا، اور آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہیں، اور آؤٹنگ کا کوئی سلسلہ بھی بن سکتا ہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے اور نہایت ایک اچھا وقت، ایک اچھا ٹائم گزاریں گے۔ تو ایریز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت، اسپیشلی خواتین کو جن کے رسولی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ادروائز صحت کے معاملات بھی آپ کے بہتر رہیں گے، اور گھر میں آپ کا تعلق آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہوگی، اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت حسب توفیق جتنا بھی کر سکے کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ، کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسپیشلی وہ لوگ جو گارمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں یا کاسمیٹک سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پراپرٹی کے کام میں جو وابستہ لوگ ہیں، جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ انشاءاللہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ ہے، تو اس میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا، جلد بازی سے کام بالکل بھی مت لیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ایگریمنٹ، کوئی پیپر ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لازمی احتیاط کر کے چلیے گا، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ زواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن ٹورینس کو میں یہ کہوں گی کہ لو افیئر کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور اپنے الفاظ کا چناؤ اس ہفتے آپ نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ورنہ کچھ لوگ رنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے رویے سے۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹورینس والوں کی صحت اس ہفتے بہتر رہے گی، لیکن آپ نے دوران ڈرائیونگ، گاڑی چلاتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ بہت زیادہ مثبت آپ کو نتائج ملیں گے۔ جتنے بھی پرابلمس ان کی تعلیم کے حوالے سے چل رہی تھی وہ انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ سورس آف انکم آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور آپ کا مالی گراف اوپر جائے گا، ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے۔ تو ٹورینس خوش رہیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی ایک بار تلاوت لازمی کیجیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ، اسپیشلی اگر ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کی صحت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کوشش یہی کرنا ہے، اپنے ENT کا اپنے خیال رکھنا ہے، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا اپنے خیال رکھنا ہے، ناک، کان اور گلے کا آپ نے اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ ٹھنڈی مشروبات اور ترش چیزوں سے لازمی پرہیز کیجیے گا، اور خواتین جو اسپیشلی پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کیجیے گا، اور ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ بزنس کے حوالے سے جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا سائن ہے۔
ایک اچھا وقت ہے. اگر آپ کو کاروبار میں فائدہ نہیں مل رہا تھا تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو کاروبار میں فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور جتنے بھی آپ کے ڈیلے کام تھے وہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. اور کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا. اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں یا بینک سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا. اور ورکنگ خواتین کے لیے بھی یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ہے. انشاءاللہ ورک پلیس میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا. تو دوبارہ یہ میں کہوں گی جیمنائی والوں کو کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہفتہ ہے. انیکسپیکٹڈ طور پر انشاءاللہ آپ کو بھی پیسے آئیں گے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے اخراجات پر آپ کنٹرول کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ اس ہفتے آپ کی شادیوں میں تمام رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ گھر میں خوشی کا ماحول بنے گا اور شادی بیاہ کی تقریب ہونے کے بہت زیادہ قوی امکانات ہیں. تو جیمنائی والے اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس کی تلاوت 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر. کینسریئنس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہفتہ رہے گا. آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے اپنے تمام معاملات میں. آپ بہت زیادہ تیزی کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ کے اندر انرجی بری ہوئی نظر آ رہی ہے اس ہفتے. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس ہفتے آپ اپنے تمام امور کو خوش اسلوبی سے، کامیابی سے انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور انشاءاللہ بالکل آپ کا خرچہ بھی بڑھتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کا مالی گراف جو ہے وہ بہت اوپر جائے گا. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھے. اپنا بیہیویئر، اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ جو تیزی دکھا رہے ہیں اس میں تھوڑا آپ ٹہر کے چلیں، تھوڑا ریلیکس ہو کے چلیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے گھر میں کوئی اچھا خاصا پروگرام ہو سکتا ہے. جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی ان کی شادیوں میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہیں. ایک پازیٹیو سائن آپ کے لیے ہے یہ ہفتہ. آپ کے انشاءاللہ اندر انرجیز آئیں گے. اس وقت آپ کو پازیٹیو انرجی سپورٹ کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جتنا ہو سکے ایکٹیو رہیں، اور آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے ان میں آپ بہت زیادہ فوکس رہیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی. اور کینسرینس صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ پورا آپ کے لیے بہتر رہے گا. ہفتے کے آخر میں جا کر تھوڑی بہت آپ کی طبیعت میں بے چینی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو. لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ بہت زیادہ پازیٹیو رہیں گے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات میں آپ جتنا بھی ریلیکس ہو کر چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ آپ کی کیفیت ہے جذباتی، آپ جذباتی پن دکھاتے ہیں اپنے تمام معاملات میں، لیکن آپ نے اس ہفتے بہت ہی زیادہ ریلیکس اور کول مائنڈڈ ہو کے چلنا ہے. انشاءاللہ لیوز والوں کے لیے یہ ہفتہ مالی لحاظ سے آپ کا گراف بہت ہی زیادہ اوپر جائے گا. انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور انشاءاللہ بالکل گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے مل رہے ہیں، اور بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی خبر، کوئی کال سننے کو مل سکتی ہے، اور وہ آپ کے لیے قابل مسرور ہوگا. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے جتنے بھی رکاوٹیں، ان کی شادی کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں چل رہی تھیں انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہوں گے. اور اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں، آپ کے تعلقات اسٹرانگ ہوں گے. آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہوگی. لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے سسرال والوں سے اس ہفتے اپنا تعلق صحیح رکھیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی تلخی ہوتی ہوئی آپ کے اور آپ کے سسرال والوں کے بیچ میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. البتہ جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے
ان کو اس ہفتے تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اوورآل لیوز، آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ مبارک ہفتہ رہے گا، اور اگر آپ نے بینک سے کہیں لون کے لیے اپلائی کیا تھا یا کسی دوست سے لون کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ مثبت جواب ملیں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کی 50 مرتبہ لازمی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے برج کی طرف۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلہ، ورگو۔ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، اور اگر آپ نے کہیں پارٹنرشپ کرنا ہے تو بالکل آپ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اپنی بائیں آنکھ کا اس ہفتے آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی آئی انفیکشن ہو سکتی ہے، تو بالکل ڈاکٹر سے آپ لازمی کنسلٹ کیجیے گا۔ ورگو والوں کے لیے آپ کی ازدواجی زندگی، جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور سفر آپ کو بھی اس ہفتے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، لیکن آپ لازمی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، اس کا ورد 610 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ساتواں برج ہمارا ہے برج میزان، لیبرا۔ لیبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آمدنی سے بھرا ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ سورس آف انکم کے ذرائع آپ کے بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے۔ بزنس میں اگر کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیا تھا، کوئی آپ نے نیو کاروبار شروع کیا تھا، وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تھا، وہاں سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو جس سے بھی آپ نے قرض لیا تھا یا کسی کو قرض لینا تھا آپ نے، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ملے گا۔ جن لوگوں نے آپ سے قرض لیے تھے اور آپ کو ریٹرن نہیں کیا تھا، انشاءاللہ وہ خود بخود آپ کے دروازے تک آئیں گے اور آپ کے تمام قرض چکائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، خواہ وہ چیک باؤنڈ سے ہو، خواہ وہ انعامی اسکیم میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے، لیکن آپ کو اس ہفتے لازمی مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے صحت آپ کی بہتر رہے گی، لیکن آپ نے اپنے نظام کا، اسٹمک کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ کیجیے اوور ایٹنگ کی طرف مت جائے، ورنہ آپ کے اسٹمک میں تکلیف آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اس ہفتے بہت بہتر رہیں گے۔ جتنے بھی مالی مسائل چل رہے تھے آپ کے گھر میں، وہ تمام مالی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے، انشاءاللہ وہ تمام حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ لیبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہفتہ رہے گا، بہت زیادہ آپ خوشباش رہیں گے، آپ کی طبیعت کافی حد تک رومانٹک رہے گی، اور آپ کے سراؤنڈنگز آپ کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو لیبرا والے اس ہفتے کو انجوائے کیجیے گا، اور آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور اس نماز کے بعد آپ سلام کے بعد ایک تسبیح صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی آپ پڑھے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیوز والوں کے لیے آپ کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا، اسپیشلی جن کو دل کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں، وہ اس آؤٹنگ سے بھی آپ کافی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور اس ہفتے مالی لحاظ سے بھی آپ کا گراف بہت اوپر جائے گا، ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو بھی پیسے آئیں گے، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ البتہ بڑے بھائی کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کوشش کیجیے گا صحیح رکھے، اور کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پہ آپ یقین کیجیے گا، باقی کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔
اور اس ہفتے کچھ لوگ آپ کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے کردار پر بات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کی بھی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا، کیونکہ رب کریم عزت دینے والی ذات صرف وہی ہے، اور عزت دیتا بھی وہی ہے، عزت لیتا بھی وہی ہے۔ تو کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، جتنے بھی آپ کے ڈیلے کام چل رہے تھے وہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، اور آپ اس ہفتے بہت ہی زیادہ خوش باش رہیں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہفتہ ہوگا۔ آپ بہت زیادہ لطف اندوز رہیں گے، دعوتوں کا سلسلہ ہوگا، آپ کے گھر میں بھی مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، گھر کے رینوویشن کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس خرید و فروخت میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس ہفتے سیجیٹیرینز آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے، اس وقت آپ کو پازیٹیو انرجی سپورٹ کر رہے ہیں، پروردگار کی طرف سے آپ کو مدد حاصل ہو رہی ہے، تو کوشش یہی کیجیے گا اپنے تمام کاموں میں آپ دلچسپی لیں، اور آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے جس میں آپ سستی دکھا رہے تھے تو اس کو کوشش یہی کیجیے گا اس ہفتے آپ نپٹانے کی کوشش کریں، تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں تعلقات آپ کے اسٹرانگ رہیں گے، جتنے بھی غلط فہمیاں تھیں وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہی کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے آپ اپنی والدہ کی صحت پہ توجہ دیں۔ ان کی صحت اللہ نہ کرے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کی صحت کا آپ لازمی خیال رکھیے گا۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، انشاءاللہ آپ اس ہفتے ایک مصروف اور ہیپی ہفتہ، ایک خوش ہفتہ گزارنے والے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیجیٹیرینس فرض نمازوں کے بعد آپ یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اس کا ورد 306 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 10ویں برج کی طرف، برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن والے ایک نہایت محنتی لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کاروبار میں آپ محنت کرتے ہیں، اپنے بزنس میں آپ محنت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وہ وقت ہے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو لازمی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہیں، ان کے رزلٹ کے حوالے سے، ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے، یا ان کی تعلیم کے حوالے سے، یا ان کی شادی کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے گڈ نیوز لازمی اولاد کی طرف سے سننے کو ملے گی۔ اور اگر آپ نے بینک سے لون کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے، اور اگر بیرون ملک ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک میں اگر آپ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، کوئی بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، تو اس میں جو آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تھا وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیپریکارن والوں کو اس ہفتے آپ کو تو اپنی اسٹمک کا خیال رکھنا ہوگا، اوور ایٹنگ کی طرف اور بازار کی تلی ہوئی چیزیں بالکل ان سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ آپ کا اسٹمک اس ہفتے ڈسٹرب رہے گا اور آپ کو تھوڑی بہت اسٹمک پین بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 500 مرتبہ یا اللہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 11ویں برج کی طرف، برج دلف، ایکویرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بزنس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اچھا ہفتہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، اور آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ بہت ہی زیادہ خوش باش رہیں گے، اور آپ کو مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کہیں سفر کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور اس سفر سے آپ کافی زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور صحت بھی آپ کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ البتہ جن کو گردوں کا مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوشش یہی کیجیے گا پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ اور یہاں آج آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ بلیک منی کی طرف بالکل مت جائیے گا۔ آپ کے دوست، آپ کے فرینڈز آپ کو ورغلانے کی کوشش کریں گے بلیک منی کی طرف، شارٹ کٹ کی طرف، لیکن کسی بھی شارٹ کٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی 33 مرتبہ تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن البتہ آپ کو آپ کے اسٹمک میں یا آپ کو آپ کے گردوں میں تھوڑا بہت پین محسوس ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور کوشش یہی کیجیے گا اوور ایٹنگ کی طرف اور بازار کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور دوران ڈرائیونگ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بہتر رہیں گی، لیکن کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کیجیے گا۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ اور کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی جو گارمنٹ سے، جو کاسمیٹکس سے، جولری سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کا مالی گراف بہت اوپر تک جائے گا اور گھر میں جتنے بھی مالی پرابلمس چل رہے تھے، مالی مسائل چل رہے تھے، وہ انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے کوشش یہی کیجیے گا آپ کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور مہمانوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مالی لحاظ سے فائدہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کی طبیعت تھوڑی بہت، شروع میں نے کہا کہ آپ کی سٹمک آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک بہتر ہفتہ رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ والسلام۔